السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے وہ گلگت بلتستان میں پیش آنے والے واقعے کی ہے۔ یہ واقعہ ایک قبر اور ایک عورت کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ واقعہ ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دن قبرستان سے گزر ہوا۔ اس آدمی نے قبر سے یہ آواز سنی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ اس آدمی نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس نے دوبارہ سے وہی آواز سنی جو یہ پکار رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوا۔ اس کو ابھی بھی یقین نہ آیا کہ یہ اس کا وہم ہے یا واقعی اسے قبر سے کوئی پکار رہا ہے۔ وہ آدمی بستی میں آیا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس آیا اور پھر سب کے سامنے اس نے آواز سنی اور ان سب کو یقین ہو گیا کہ واقعی اندر سے کوئی آواز دے رہا ہے۔ جب وہ آدمی قبر کو کھولنے لگے تو وہ رک گئے کہ کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں کہ قبر کو کھودا جائے۔ وہ سب لوگ امام مسجد کے پاس پہنچے۔ امام مسجد کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو امام مسجد نے یہ فتویٰ جاری کیا، اگر آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ عورت جس کی آواز آ رہی ہے وہ زندہ ہے، وہ پکار رہی ہے، تو قبر کھودنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ قبر کو کھول لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کیا معجزہ ہے اور کون اندر سے بول رہا ہے۔ وہ سب مولانا صاحب سے فتویٰ لینے کے بعد قبر پر پہنچے اور قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی قبر آہستہ آہستہ کھودتی گئی تو آواز مزید تیز ہوتی گئی۔ جب قبر سے تختی کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ قبر کھلتے ہی اس نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ کوئی میرے گھر سے کپڑے لے کر آئے۔ کچھ آدمی اس کے گھر کی طرف بھاگے اور اس کے گھر والے بھی لوگوں کے ساتھ قبرستان کی طرف آ گئے۔ قبرستان پہنچنے پر وہ کپڑے اس قبر کے اندر پھینک دیے گئے اور عورت نے وہیں کپڑے فوری پہن لیے۔ کپڑے پہنتے ہی اس نے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تمام لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی اور کمرے میں داخل ہو کر کنڈی لگا لی۔ اب تمام لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور وہ اس عورت سے مخاطب تھے کہ وہ دروازہ کھول دے، اور وہ عورت دروازہ کھولنے کو تیار نہ تھی۔ سب لوگوں نے سوچا کہ کسی بڑے دل گردے والے بندے کو اندر بھیجا جائے۔ اس پورے مجمع کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ملے جو جگر رکھتے تھے۔ وہ اندر جانے پر آمادہ ہو گئے۔ عورت نے کنڈی کھولی اور کچھ لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ دروازے کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا۔ اس عورت نے سب سے پہلے اپنے سر پر سے کپڑا ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر نہ تو چمڑی ہے اور نہ ہی بال۔ انہوں نے دریافت کیا کہ عورت تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تمہارے یہ بال اور تمہاری یہ چمڑی کدھر گئی؟ اس عورت نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا کرتی تھی تو میں ننگے سر نکلا کرتی تھی اور میرے یہ بال نامحرم دیکھا کرتے تھے۔ جب میں فوت ہوئی اور میں قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور بال نوچنے کے ساتھ ساتھ میری چمڑی بھی اتر گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو اس عورت کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ اس کے سامنے صرف اور صرف اس کے دانت ہی نظر آ رہے تھے۔ آدمیوں نے دریافت کیا کہ اے عورت، تمہارے ان ہونٹوں کا کیا ہوا؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میں جب گھر سے نکلا کرتی تھی تو میں اپنے ہونٹوں کی زینت کر کے لپسٹک لگا کر نکلا کرتی تھی۔ غیر محرم دیکھا کرتے تھے، اس وجہ سے میرے ہونٹ اتار دیے گئے اور مجھے شدید عذاب دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ناخن موجود ہی نہ تھے۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ ان ناخنوں کے ساتھ کیا ماجرا ہوا اور یہ کیوں اتار دیے گئے؟ اس عورت نے کہا کہ جب میں غیر محرم مردوں کی طرف جایا کرتی تھی تو ان پر نیل پالش لگایا کرتی تھی۔ جب غیر محرم میرے ناخن دیکھتے تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے دلچسپی پیدا ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد وہ عورت مر گئی اور اسی حالت میں چلی گئی جس حالت میں پہلے تھی۔ اس عورت کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اس کو اسی قبرستان میں اسی قبر میں دفنا دیا گیا۔ میرے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس عورت کو دیکھا انہوں نے شدید اللہ سے توبہ کی اور پھر انہوں نے اللہ سے ایک اور وعدہ کیا کہ وہ اس عورت کے بتائے ہوئے گناہوں کو نہیں کریں گے، کیونکہ جب انسان عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ہم ایک ایکسیڈنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم تیزی کے ساتھ اپنی بائک اور کار نہیں چلاتے، کیونکہ ہمارے حواس کے اوپر وہ چیز سوار ہو جاتی ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ دراصل ہم ایسا کام کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری تمام بہن بھائیوں،
آپ سے یہ اپیل ہے کہ اگر ان تمام غیر اسلامی عادات کے اندر ملوث ہیں تو اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کریں۔ اگر ہم ان چیزوں سے نہیں رکتے تو ہمارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کے دروازے تب تک کھلے رہتے ہیں جب تک ہماری آخری سانس ہے۔ اگر ہم توبہ کریں اور اللہ سے بخشش کے لیے روئیں، اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور آئندہ کے بعد ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے اللہ پاک نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کوئی فحش اور ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کسی بڑے کام پر اڑے نہیں رہتے، اور یہی ہیں جن کا ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور جنت کی شکل میں بدلہ ملے گا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ دوستوں، اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کر لے، اور اگر دوبارہ گناہ کر لے تو دوبارہ توبہ کر لے۔ اگر پھر گناہ ہو گیا تو اسے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں، جس طرح اللہ تعالیٰ گناہ پسند نہیں کرتا، اس نے گناہ کے ارتکاب پر سزا کی وعید بھی سنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اس کے بندے اس کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ گنہگار اس سے توبہ و استغفار کرے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کاش گنہگار بندہ نا امیدی میں پڑ جائے تاکہ اسے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے روکا جا سکے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔